محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پہ منہ نہ بنایا جائے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پہ منہ نہ بنایا جائے، بولیے نہ بنایا جائے، منہ نہ بنایا جائے، بلکہ بشاشت کا مظاہرہ کیا جائے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا پھول بھی اچھا لگتا ہے، اس کا پتھر بھی اچھا لگتا ہے۔ اگر کسی کو کسی سے عشق ہو جائے اور وہ اس کو گلاب کا پھول پیش کرے تو وہ اس کو بھی لے کر سینے سے لگاتا ہے، محبوب کا دیا ہوا ہے۔ اور اگر وہ اس پر تھوک بھی دے نا، اگر وہ عشق میں صادق ہے تو وہ اس تھوک کو بھی اپنے اوپر ملتا ہے، اس لیے کہ محبوب کا تھوک ہے۔ چنانچہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ جگہ پر محصور کر دیا گیا، آپ ٹھہر گئے اور کفار آئے آپ سے بات کرنے کے لیے، تو اس میں سہیل بن عمر بھی تھا، قریش کا سردار سہیل بن عمر۔ جب وہ واپس گیا تو اس نے واپس جا کے قریش مکہ کو بتایا، یار میں نے تو عجیب منظر دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ کہ میں نے کسی کو کسی سے ایسی محبت کرتے نہیں دیکھا جیسی محبت محمد کے ساتھیوں کو محمد سے کرتے دیکھا ہے۔ کہ وہ کیا؟ کہ وہ تھوکتے ہیں تو وہ تھوک بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اگر وہ تھوکتے بھی ہیں تو تھوک بھی کسی نہ کسی کی ہتھیلی پہ گرتا ہے اور پھر وہ اپنے چہرے اور اپنے جسم پہ اسے ملتا ہے۔ وہ وضو کرتے ہیں تو اس کے وضو کا مستعمل پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اس کی کوہنیوں سے ٹپکنے والا پانی زمین پہ نہیں گرتا، کسی کے ہاتھ پہ گرتا ہے اور وہ اسے ملتا ہے۔ جب وہ بلاتے ہیں تو سارے دوڑتے ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو ایسے تھم جاتے ہیں جیسے بت بیٹھے ہوئے ہوں۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے صرف اس کا پھول نہیں، اس کی تھوک بھی اچھی لگتی ہے۔ محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشی دے تو بھی کہے الحمدللہ، غمی دے تو بھی کہے الحمدللہ، تو بھی اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا مظاہرہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بھیجی ہوئی آزمائش پہ منہ نہ بنائے، بلکہ اس پہ خوشی کا مظاہرہ کرے۔ خوشی کا مظاہرہ نہ کرے تو کم از کم ناشکری کا مظاہرہ نہ کرے۔